بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات السلام علیکم۔ طالبات، اس سے پہلے ہم علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی چند نظمیں پڑھ چکے ہیں۔ مسجد قرطبہ، طارق کی دعا، مرد مسلمان اور لا الہ الا اللہ۔ اس کے علاوہ ہم ایک غزل بھی پڑھ چکے ہیں جس کا پہلا مصرع تھا ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں۔ اب ہم نے پڑھنے ہیں علامہ اقبال کی شاعری میں اور ان کے کلام میں پائے جانے والے چند تصورات۔ ان میں سے ایک تصور ہے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا تصور مرد مومن، یعنی اقبال کا مرد مومن۔ تو آج ہم یہ پڑھیں گے علامہ اقبال کے افکار میں مرد مومن یا انسان کامل کا ذکر جا بجا ملتا ہے۔ اس کے لیے وہ کئی اصطلاحات استعمال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، مثلاً مرد حق، بندہ آفاقی، بندہ مومن، مرد خدا۔ یہ تمام وہ الفاظ ہیں جو ان کی شاعری میں مرد مومن یعنی ایک سچے مسلمان کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ حقیقتاً یہ ایک ہی ہستی کے مختلف نام ہیں جو اقبال کے تصور خودی کا مثالی پیکر ہیں۔ یہ مثالی ہستی اقبال کو اتنی محبوب ہے کہ بار بار اس کا ذکر کرتے ہیں۔ بنیادی اسلامی تعلیمات سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بے حساب صلاحیتوں سے نوازا ہے اور اس کی بلندی کے امکانات کو لامحدود بنا دیا ہے۔ اسے زمین پر اپنا خلیفہ اور اشرف المخلوقات ہونے کا اعزاز عطا فرمایا ہے۔ اس کے درجات کو اللہ تعالیٰ نے یہاں تک بلند فرما دیے ہیں کہ وہ یعنی مرد مومن اللہ کے اوصاف کا آئینہ بن سکتا ہے، مگر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اس طریقے سے کرے کہ خدا کے انعامات کا حقدار بن سکے۔ مسلمانوں کے لیے بہترین نمونہ عمل رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہے۔ وہ اپنے آپ کو اس سیرت مبارکہ کا مکمل طور پر پیروکار بنا لے تو اللہ کے رنگ میں رنگا جائے گا اور اللہ کا پسندیدہ بندہ قرار پائے گا۔ انسان کامل یا مرد مومن کی زندگی آئین الہی کے عین مطابق ہوتی ہے، یعنی مرد مومن کی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزرتی ہے، فطرت کی عام زندگی میں شریک ہوتی ہے اور اشیاء کی حقیقت کا راز اس کی ذات پر منکشف ہو جاتا ہے۔ اس منزل پر پہنچ کر انسان کامل غرض کی حدود سے نکل کر جوہر کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے، یعنی اس کی آنکھ خدا کی آنکھ، اس کا کلام خدا کا کلام اور اس کی زندگی خدا کی زندگی بن جاتی ہے۔ اسی لیے تو علامہ محمد اقبال یہ فرماتے ہیں کہ ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفری، کار کشا، کار ساز۔ اسلام میں بھی مرد مومن یعنی اللہ کے نیک بندے کا تصور پایا جاتا ہے، اور اللہ کا نیک بندہ اور مرد مومن وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے اور اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے کلام میں مرد مومن کی صفات
اور خصوصیات کو کافی تفصیل سے پیش کیا گیا ہے، اور ان صفات کا بار بار تذکرہ بھی کیا گیا ہے کہ اس کی شخصیت اور کردار کے تمام پہلو پوری وضاحت سے سامنے آ جاتے ہیں۔ چند خصوصیات ہیں جو ہم یہاں پر پڑھیں گے۔ سب سے پہلے تو جو ایک خصوصیت مرد مومن میں پائی جاتی ہے وہ ہے خودی کی تربیت و تشکیل۔ مرد مومن وہی ہوتا ہے جس نے اپنی خودی کی پوری طرح تربیت و تشکیل کی ہوتی ہے، اور تربیت اور استحکام خودی کے تینوں مراحل یعنی ضبط نفس، جس میں انسان اپنے نفس کو قابو کرتا ہے، اطاعت الہی، دوسرا ہے اطاعت الہی، اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اور تیسرا اس کا جو پہلو ہے وہ ہے نیابت الہی۔ یہ تین منازل ہیں، یعنی ضبط نفس، اطاعت الہی اور نیابت الہی۔ ان تینوں کو طے کرنے کے بعد اشرف المخلوقات اور خلیفۃ اللہ فی الارض ہونے کا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے۔ یعنی جو مسلمان خودی کی ان تین منازل سے گزرتا ہے پھر وہ زمین پر اللہ تعالیٰ کا نائب ہونے کا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے۔ اقبال کا مرد مومن حیات و کائنات کے قوانین کا اسیر نہیں ہوتا، بلکہ حیات و کائنات کو اسیر کرنے والا ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے انسانوں کو تسخیر کائنات کی تعلیم دی ہے، اور مرد مومن عناصر فطرت کو قبضے میں لے کر ان کی باغ اپنی مرضی کے مطابق موڑتا ہے۔ وہ وقت کا شکار نہیں بلکہ وقت اس کے قبضے میں ہوتا ہے۔ گویا کافر کا کمال صرف مادہ کی تسخیر ہے، یعنی دنیاوی کامیابیاں حاصل کرنا، یہ کافر کا کمال ہے، لیکن مرد مومن مادی تسخیر کو اپنا مقصود قرار نہیں دیتا۔ یعنی مرد مومن جو ہے وہ صرف دنیاوی کامیابیاں اس کی منزل نہیں ہوتی، بلکہ اپنے باطن سے نئے جہانوں کی تخلیق بھی کرتا ہے۔ وہ زمان و مکان کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ عرفان خودی کے باعث اسے وہ قوت حاصل ہوتی ہے جس سے حیات و کائنات کے اسرار و رموز اس پر عیاں ہوتے ہیں، اور اس کی ذات جدت و انکشاف اور نئی نئی ایجادات و تسخیر کی آماجگاہ بن جاتی ہے۔ وہ اپنے عمل سے تجدید حیات کرتا ہے، اور اس کی تخلیق دوسروں کے لیے شمع ہدایت بن جاتی ہے۔ علامہ محمد اقبال کے مرد مومن کے بارے میں ایک نکات ڈاکٹر یوسف حسین خان کہتے ہیں کہ اپنے نفس میں فطرت کی تمام قوتوں کو مرتکز کرنے سے مرد مومن میں تسخیر عناصر کی غیر معمولی صلاحیتیں پیدا ہو جاتی ہیں، جن کے باعث وہ اپنے آپ کو نیابت الہی کا اہل ثابت کرتا ہے، اور اس کی نظر افراد کے افکار میں زلزلہ ڈال دیتی ہے اور اقوام کی تقدیر میں انقلاب پیدا کر دیتی ہے۔ یہ تو تھے ڈاکٹر یوسف حسین خان، جنہوں نے اقبال کے تصور مرد مومن کے بارے میں لکھا ہے۔ بندہ مومن میں ایک اور خصوصیت جس کا ہونا بہت ضروری ہے کہ وہ نئے جہانوں کی تخلیق کرتا ہے اور پیکر عشق ہوتا ہے۔ یعنی بندہ مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے تمام تر کوششوں کو عشق کے تابع رکھے، اور یہ عشق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے عشق۔ یہ عشق نہ صرف خودی کا استحکام دیتا ہے بلکہ تسخیر ذات اور تسخیر کائنات کے لیے بھی عشق ضروری ہے۔ کس کے لیے؟ تسخیر ذات، اپنی ذات، اپنے نفس پر فتح پانے کے لیے، اور کائنات کو تسخیر کرنے کے لیے بھی یہی عشق لازمی ہے۔ اور عشق کیا ہے؟ عشق دراصل اعلیٰ ترین نصب العین کے لیے سچی لگن اور مقصد کو حاصل کرنے کا جذبہ۔ یہ جذبہ انسان کو ہمیشہ آگے بڑھنے
اور اپنی آرزوؤں کو پورا کرنے کے لیے سرگرم عمل رکھتا ہے۔ یہ جذبہ مرد مومن کو خدا اور اس کے رسول کے ساتھ گہری محبت کی وجہ سے عطا ہوتا ہے۔ اسی کے ذریعے سے اس کے اعمال صالح اور پاکیزہ ہو جاتے ہیں۔ اسے دل و نگاہ کی مسلمانی حاصل ہوتی ہے اور کردار میں پختگی آ جاتی ہے۔ اور یہی جذبہ عشق ہے جو ایک مسلمان کو کافر سے جدا کرتا ہے۔ بندہ مومن میں پائی جانے والی ایک اور خصوصیت مسلسل جد و جہد ہے، یعنی جذبہ محرک ہے جو اس کے اندر ہر لمحہ اس کو حرکت کے لیے ابھارتا ہے۔ اور مرد مومن کی عملی زندگی میں اس جذبہ محرک کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ اقبال کہتے ہیں، مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، عشق ہے اصل حیات، موت ہے اس پر حرام۔ دراصل یہ جذبہ محرک عمل اور جد و جہد کا دوسرا نام ہے۔ اقبال کے ہاں عمل اور مسلسل جد و جہد کو اس قدر اہمیت دی گئی ہے کہ مرد مومن کے لیے عمل سے ایک لمحہ کے لیے بھی مفر نہیں، یعنی مرد مومن کی زندگی باعمل ہوتی ہے۔ اس لیے تو اقبال کہتے ہیں، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ مرد مومن کی ذات میں جمالی اور جلالی دونوں کیفیات بیک وقت موجود ہوتی ہیں۔ بظاہر یہ کیفیت جو ہیں متضاد نظر آتی ہیں، لیکن حقیقت میں ایک دوسرے سے جدا نہیں، اور مرد مومن کی زندگی ان دونوں صفات کی حامل ہوتی ہے۔ وہ درویشی و سلطانی اور قاہری و دلبری کی صفات کا بیک وقت حامل ہوتا ہے۔ اس کی سیرت میں نرمی اور سختی کا امتزاج ہوتا ہے، اور اس کے مضبوط جسم کے پہلو میں ایک دل درد آشنا ہوتا ہے جو بے غرض، بے لوث، پاک اور نفسانیت یعنی نفس کی خواہشات سے خالی ہوتا ہے۔ اس لیے ابنائے زمانہ کے حق میں اس کا وجود خدا کی رحمت ثابت ہوتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں، مرد مومن کے بارے میں ہی کہتے ہیں کہ اس کی امیدیں قلیل اس کے مقاصد جلیل، اس کی امیدیں قلیل اس کے مقاصد جلیل، اس کی ادا دل فریب اس کی نگاہ دل نواز، نرم دم گفتگو گرم دم جستجو، رزم ہو یا بزم ہو پاک دل و پاک باز۔ مرد مومن جرأت مند، بے خوف اور حق گو ہوتا ہے، یعنی سچا ہوتا ہے۔ اسے نہ جابر و قاہر انسان خوف زدہ کر سکتے ہیں اور نہ ہی موت اسے ڈرا سکتی ہے۔ وہ ایمان کی قوت سے حق و صداقت کا پرچم بلند کرتا رہتا ہے، اور شر کی قوتوں کے مقابلے میں پوری قوت کے ساتھ اس طرح ڈٹ جاتا ہے کہ انہیں پسپا ہونا پڑتا ہے، یعنی شکست کھانی پڑتی ہے، اور پھر معاشرہ اسی مقصد کی جانب رجوع کرتا ہے جو مرد مومن کی مقصود زندگی ہوتا ہے، یعنی جو مرد مومن کی منزل ہے۔ مرد مومن میں پائی جانے والی خصوصیات میں سے ایک وصف فقر و استغنا ہے۔ اقبال کے ہاں فقر کو اس قدر اہمیت حاصل ہے کہ وہ اسلام کو فقر غیور کی اصطلاح سے تعبیر کرتے ہیں۔ درویشی، فقر اور قلندری پر اقبال نے بار بار زور دیا ہے اور اسے تکمیل خودی کے لیے لازمی اور انتہائی اہم عنصر کی حیثیت دی ہے۔ ان کے ہاں فقر کا کیا درجہ ہے؟ فقر یعنی درویشی کا کیا درجہ ہے اور مرد مومن کی زندگی میں اس کا کیا مقام ہے؟ اس کا اندازہ ان اشعار سے کیا جا سکتا ہے۔ جی
فقر ارتقائے خودی سے حاصل ہوتا ہے، یعنی جیسے جیسے انسان کی خودی تکمیل کے درجے تک پہنچتی ہے ویسے ویسے ہی انسان کو فقر حاصل ہوتا ہے، درویشی حاصل ہوتی ہے۔ انسان کامل کے فقر اور فقر کافر یعنی رہبانیت میں بڑا فرق ہے۔ رہبانیت جنگل میں پناہ ڈھونڈتی ہے اور فقر جو ہے وہ کائنات کی تسخیر کرتا ہے اور اس کے لیے اپنی خودی کو فروغ دیتا ہے۔ فقر کا کام رہبانیت کے گوشہ آفت میں پناہ لینا نہیں بلکہ فطرت کے اسرار اور معاشرت کے شر اور ناانصافی کا مقابلہ کرنا ہے، یعنی فطرت کے رازوں کو ڈھونڈنا ہے، کائنات کو تسخیر کرنا ہے اور معاشرے کے اندر پائے جانے والے شر اور ناانصافی کو ختم کرنا ہے۔ یہ کام کون کرتا ہے؟ فقر یعنی درویش، وہ درویشی جو ایک مرد مومن کے اندر پائی جاتی ہے، اور خواہ اس میں سخت سے سخت تکلیف ہی اسے کیوں نہ اٹھانی پڑے لیکن وہ اس سے پیچھے نہیں رہتا۔ ان بڑی بڑی اور اہم صفات کے علاوہ علامہ محمد اقبال کے مرد مومن میں اور بھی خصوصیات پائی جاتی ہیں، یعنی مرد مومن میں عدل، انصاف، حیا، شرم و حیا، خوف خدا، اس کے دل میں صرف خوف خدا ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ وہ کسی سے نہیں ڈرتا، قلب سلیم، پاک دل جس میں سوائے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے علاوہ دنیا کی محبت نہیں ہوتی، صدق، سچائی کا پیکر ہوتا ہے، قدوسی، جبروت، بلند پروازی، پاک ضمیری، نیکی، پاک بازی، یہ چند اہم خصوصیات ہیں، یہ چند اہم صفات ہیں جو علامہ محمد اقبال کے مرد مومن میں پائی جاتی ہیں۔ اور ان تمام صفات کا حامل انسان وہ ہے جو حاصل کائنات اور مقصود کائنات ہوتا ہے، اور حاصل کائنات اور مقصود کائنات مرد مومن ہے جو اللہ تعالیٰ کا بندہ مومن ہوتا ہے اور زمین میں اللہ تعالیٰ کا نائب ہونے کا پورا حق ادا کرتا ہے۔ جی طالبہ، آج ہم نے پڑھا علامہ اقبال کے تصورات میں سے ایک تصور مرد مومن۔